بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی دور کا دوسرا حصہ جسے ہم اعلانیہ دعوت کہتے ہیں اسے ہم دیکھ رہے تھے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا گیا تو بہت ساری مخالفتیں کھڑی ہو گئیں۔ ان مخالفتوں کے مختلف انداز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استہزاء، آپ کا مذاق اڑایا گیا، مختلف پروپیگنڈے کیے گئے، کلچرل محاذ کھول دیے گئے، یہود سے سوالات پوچھ کر اللہ کے رسول سے سوالات کیے گئے۔ پانچواں رد عمل جو سامنے آتا ہے وہ ہے مذاکرات۔ عرب کے ہاں یہ ان کی خوبیوں میں سے تھا کہ وہ معاملے کو مذاکرات کے طریقے سے حل کرنا چاہتے تھے۔ قبائلی نظام تھا، سارے ایک دوسرے کو جاننے والے تھے، ایک دوسرے کا حیا کرتے تھے، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ مذاکرات سے معاملات کو حل کر لیا جائے۔ اسی لیے کئی مرتبہ ہم دیکھیں گے کم و بیش 5 مذاکرات اللہ کے رسول اور ابو طالب سے ہوئے ہیں۔ بار بار وہ حضور کے پاس آتے ہیں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں کہ کسی طرح یہ جھگڑا جو ہے وہ مذاکرات کی صورت میں حل ہو جائے، جھگڑا بڑھے نہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کو یہ پہلے ہی کہہ دیا، یہ لائٹ بند کروا دیں، وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، حضور آپ نے ان جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننی۔ وَدُّوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْهِنُوا، کہ آپ تھوڑی سی نرمی اختیار کریں، فَيُدْهِنُونَ، وہ بھی نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے نرمی اختیار نہیں کرنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہلے ہی روک دیا اس چیز سے کہ آپ کوئی مداہنت نہیں کرنی ہے۔ آپ نے دوہن عربی میں تیل کو کہتے ہیں، جو ہم تیل استعمال کرتے، آئل، تو آئل جس جگہ پر لگا دیا جاتا ہے وہ جگہ چکنی ہو جاتی ہے، وہاں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے، جگہ ذرا نرم ہو جاتی ہے۔ مداہنت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ذرا نرمی لے کر آئیں۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ نے یہ نرمی نہیں لے کر آنی، منع کر دیا اپنے نبی کو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان بڑے شرف والے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ہمارے ہاں آپ کی بڑی منزلت ہے، بڑا مقام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہٹائیں۔ واللہ لا نصبر علی ھذا، ہم اب صبر نہیں کر سکتے، یہ ہمارے آباء و اجداد کو گالی نکالتا ہے، ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ بیوقوف کہتا ہے، اور ہمارے الہوں میں عیب نکالتا ہے۔ اب آپ اس کو روک لیں یا آپ راستے سے ہٹ جائیں، ان دونوں فریقوں کو آپس میں لڑنے دیں، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا، یہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، ان کی بات سنو، یہ کیا کہتے ہیں، آپ اپنے اندر کو نرمی لے کر آئیں۔ حضور نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا عم، اے میرے چچا جان، واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، اس بات پر کہ میں اس معاملے کو چھوڑ دوں، یہ دعوت کا معاملہ میں ترک کر دوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب نہ کر دے اور میں اس کام کرتے ہوئے ہلاک نہ ہو جاؤں، اس سے پہلے میں چھوڑ دوں، تو حضور یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کرتے ہوئے نا اللہ کے رسول اٹھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ اٹھ کر چل دیے کہ اب وہ جو سہارا تھا میرے پاس ابو طالب کا، لگتا ہے وہ بھی چلا گیا۔ ابو طالب نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے رسول کو واپس بلایا اور واپس بلا کر کہنے لگے، اذهب یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے جاؤ، فقل ما احببت،
تم کہو جو تمہیں پسند ہے، فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا، میں ہمیشہ تیرا ساتھ دوں گا، تو نے پریشان نہیں ہونا، کام کر اپنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے ایک دن قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان میں عتبہ بن ربیعہ بھی بیٹھا تھا، یہ مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، غزوہ بدر جو ہے وہ اسی کی سرپرستی میں ہوئی تھی، عتبہ بن ربیعہ، اور بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، یا معاشر قریش، اے قریش والو، کیا میں تمہاری طرف سے جا کر محمد سے بات کروں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی اس سے کوئی معاملہ طے کر کے آؤں؟ اب یہ بڑا آدمی تھا، سمجھدار تھا، سردار تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں، بلا یا ابا الولید قم الیہ فکلمہ، ابو الولید جاؤ اور جا کر محمد سے بات کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر اللہ کے رسول کو 4 پیشکش کرتا ہے۔ پہلے کہتا ہے یبن اخی، اے میرے بھتیجے، آپ ہمارے درمیان بڑی عزت والے ہیں، آپ کا خاندان بڑی عزت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، آپ کا نسب بڑا اعلیٰ ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے، ہماری جماعت میں تفریق پیدا کر دی ہے، ہمارے سمجھدار لوگوں کو آپ بیوقوف کہتے ہیں، ہمارے الہوں کو عیب نکالتے ہیں اور ہمارے دین میں عیب نکالتے ہیں، اور جو ہمارے آباء و اجداد پہلے کرتے رہے آپ ان کا انکار کرتے ہیں۔ ذرا میری بات سنیے، میں آپ کے پاس کوئی پیشکش لے کر آیا ہوں، میری گفتگو ذرا دھیان سے سنیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ابا الولید اسمع، میں سن رہا ہوں، آپ بولیے کیا بات کرنی ہے آپ نے۔ عتبہ بن ربیعہ نے اللہ کے رسول کے سامنے 4 پیشکشیں کی، کہتا ہے یبن اخی ان کنت انما ترید بما جئت به من هذا الامر ما لا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی دعوت جو آپ دے رہے ہیں اس سے آپ کی طمع اور آپ کا مقصد مال اکٹھا کرنا ہے تو آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے مال اکٹھا کر دیتے ہیں۔ کتنا مال چاہیے آپ کو؟ مکہ کا سب سے زیادہ مالدار شخص آپ کو بنا دیتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ شَرْفًا، اگر مقصد عزت اور مقام حاصل کرنا ہے، سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، ہم آپ کو اپنے اوپر سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو سید بنا لیتے ہیں، کوئی بھی معاملہ آپ سے پوچھے بغیر نہیں ہوگا، مشاورت ہوگی آپ سے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكًا، اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہت دے دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات اس نے بڑی عجیب کی، کہتا ہے وَإِن كَانَ هَذَا الَّذِي أَتِيكَ رِئْيًا، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے اور کوئی جن آتا ہے آپ کے پاس، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کوئی جس طرح جن چمٹ جاتے ہیں، کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو ہمیں بتائیے، طلبنا لک الطب، ہم آپ کے لیے دوائی کا انتظام کرتے ہیں، طبیب کا انتظام کرتے ہیں، آپ کا علاج کروائیں گے، مکمل طور پر جو خرچہ ہوگا وہ ہم کریں گے، آپ کی دوائی اور صحت کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ یہ 4 پیشکشیں کی عتبہ بن ربیعہ نے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں معاملہ ختم ہو جائے یار کسی طریقے سے۔ اللہ کے رسول نے 4 باتیں سنی، جب عتبہ فارغ ہو گیا نا، حضور نے پوچھا اقد فارغت یا ابو الولید، ابو الولید فارغ ہو گئے ہو، بات مکمل ہو گئی آپ؟ کہا جی ہاں میری مکمل ہو گئی۔ کہا میں اب کچھ عرض کروں؟ آپ سنیں گے؟ جی جی آپ عرض کریں۔ اللہ کے رسول نے کوئی اپنی بات نہیں کی، آپ نے سورہ فصلت کی تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حضور پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، آگے سجدہ آتا ہے، اللہ کے رسول نے سجدہ فرمایا، سجدہ تلاوت کرنے کے بعد آپ بیٹھے، آپ نے کہا سمعت یا ابا الولید ما سمعت، آپ نے سن لیا جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے؟ کہا جی ہاں میں نے سن لیا۔ عتبہ وہاں سے اٹھتا ہے اور نکلتا ہے اپنے ساتھیوں کی طرف۔ جب یہ واپس جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھی اس کو دیکھتے ہیں اور دور سے دیکھ کر کہتے ہیں نحلف باللہ، ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اس بات پر کہ ابو الولید جیسے گیا تھا نا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ یہ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، اتنی فراست تو ان کے اندر تھی، اتنی سمجھدار تو وہ تھے۔ کہتے ہیں ابو الولید بدلا بدلا سا ہے، چلو سنتے ہیں اس کی بات۔ آ گئے،
جب پاس آ کے بیٹھے نا، کہا کیا بات ہے ابو الولید، کیا رائے ہے آپ کی، کیا بات ہوئی؟ ابو الولید آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انی قد سمعت قولا، میں نے ابھی ایک ایسا کلام سنا ہے، واللہ ما سمعت مثلہ قط، آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا۔ اب یہ کون ہے؟ سردار آدمی ہے، سمجھدار آدمی، ان کا دانا آدمی ہے، دنیا کو جاننے والے، سمجھنے والے، تجربہ کار لوگ۔ کہتا ہے میں نے ایسا کلام نہیں سنا۔ واللہ ما ہوا بالشعر، اللہ کی قسم وہ شعر نہیں ہے، جو کلام ہے نا وہ شعر نہیں ہے، ولا بالسحر، وہ جادو بھی نہیں ہے، ولا بالکہانہ، وہ کہانت بھی نہیں ہے، نہ یہ شاعر ہے، نہ یہ جادوگر ہے، نہ یہ کاہن ہے، نہ اس کے شعر ہیں، نہ اس کا جادو ہے، نہ اس کی کہانت ہے۔ یا معشر قریش، اے قریش والو میری بات مانو، اطیعونی، میری بات مانو، خلو بین ھذا الرجل، اس بندے کو چھوڑ دو، اس کا کھیڑا چھوڑ دو، اس کی جان چھوڑ دو، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ ہوگا کیا؟ فواللہ لیکونن لقولہ الذی سمعت منہ نبأ عظیم، جو یہ قول لے کر آیا نا، جو اس کے پاس کلام ہے، وہ بہت بڑی خبر ہے، نبأ عظیم ہے۔ اگر تو عرب والے اس کے مخالف ہو گئے تو وہ خود ہی اس کا صفایا کر دیں گے، تمہیں اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عرب والے خود اس سے نپٹ لیں گے۔ اور پھر آگے کہتا ہے وَإِن يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ، اگر یہ محمد غالب آ گیا عرب پر، اگر تو یہ مغلوب ہو گیا تمہارا کام ہو گیا، اور اگر یہ غالب آ گیا تو یاد رکھنا فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ، اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، کیونکہ وہ ہے کہاں کا؟ تمہارا تو ہے، خاندان تو تمہارا ہے، قریش خاندان میں سے ہے، اگر کل کو اسے عزت مل گئی تو قریشیوں تمہاری عزت ہے، اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے۔ لہذا وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ، لوگوں نے کہا سَحَرَكَ وَاللَّهِ يَا أَبَا الْوَلِيدِ، ابو الولید تیرے اوپر بھی جادو ہو گیا اس کی زبان کا، تو بھی پھسل گیا، جو جاتا ہے وہ پھسل جاتا ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا ھذا رأیی، یہ میری رائے ہے، فاصنعوا ما بدا لکم، ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مان، جو کرنا ہے کر لو، پھر نہ مانو میری بات۔ یہ سارا مذاکرہ ہوا۔ اچھا ایک مذاکرہ ایسا ہے جس مذاکرے کے اندر یہ بھی باتیں ہیں، اور وہ ایک بات بھی اضافی ہے کہ جس میں ایک عورت کی بھی پیشکش کی گئی کہ اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو شادی کروا دیں گے۔ تین چیزوں کی پیشکش، مال کی، بادشاہت کی، سرداری کی، اور عورت کی، جسے ہم کہتے ہیں زن، زمین، زر، ان تین چیزوں کی پیشکش اللہ کے رسول کو کی گئی۔ حضور نے تینوں چیزوں کو قبول نہیں کیا۔ یہاں پر ٹھہر کر یہ بات سنیے گا، سمجھیے گا، داعی کے لیے، ایک عالم کے لیے سب سے بڑے فتنے یہ تین ہی ہوتے ہیں۔ ایک داعی کے لیے، اس کی دعوت کے لیے سب سے بڑے فتنے جو ہیں وہ یہ تین ہیں۔ یا دنیا کا پجاری، اگر وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ گیا اس کی دعوت متاثر ہو جائے گی۔ اگر اس کا مطمع نظر دنیا بن کے رہ گیا، دنیا کا حصول، تو پھر دعوت دے لی اس نے۔ اسی طرح سرداری، کرسی، جس حکومت سے آپ عہدہ لے رہے ہیں اس حکومت کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں؟ پھر میں نے ایئرپورٹ پر بھی ایک عالم کو نعرے لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جس کے جلسے میں لوگ نعرے لگاتے ہیں، وہ ایئرپورٹ پر ایک لیڈر کے استقبال پر نعرے لگا رہا تھا کرسی کی طلب میں۔ جب آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کے خلاف کیا بات کرنی ہے؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے ایک عالم کے لیے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، حضور احسان بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کے اوپر کسی کا۔ تو جس نے کرسی ہی دے دی آپ کو، ایم پی اے کی، ایم این اے کی، سینیٹر کی کرسی ہی آپ نے لے لی، اور آپ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے، اور عہدوں کی طلب آپ کے اندر آ گئی، دعوت کا کام کیا کرنا ہے؟ آپ، اللہ کے رسول نے ان کاموں کو ٹھکرایا ہے۔ اور تیسری چیز ہے زن، خواتین کا فتنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا فتنہ جو میں تمہارے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ یہ عورت کا فتنہ ہے۔ ان تین چیزوں سے ایک داعی کو بہت زیادہ محفوظ رہنا چاہیے۔
کیونکہ اس کی دعوت متاثر ہوتی ہے. ہاں جب اللہ کے رسول مدینہ میں چلے گئے آپ نے حکومت بھی کی, آپ نے صحابہ کرام کو عہدے بھی دیے, آپ نے صحابہ میں مال بھی تقسیم کیا, آپ نے زیادہ شادیاں بھی کیں, لیکن وہ کوئی بھی چیز آپ کی دعوت میں رکاوٹ نہیں تھی. لیکن یہ جو تھی نا پیشکشیں, یہ ساری کی ساری پیشکشیں دعوت میں رکاوٹ تھی. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے یہ جو آپ عہدہ تسلیم کر رہے ہیں یا یہ جو آپ فنڈ لے رہے ہیں, فنڈ, اس فنڈ سے کہیں حق بیان کرنے میں رکاوٹ تو نہیں پیدا ہو رہی, کہیں میری دعوت تو متاثر نہیں ہو رہی. پہلے جو میں توحید کی دعوت دیتا تھا اب میں وہ توحید کی بات کر ہی نہیں سکتا, اب میری زبان سے توحید کے الفاظ نکلتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں مجھ سے یہ عہدہ نہ چھن جائے اور مجھ سے یہ مال اور متاع اور یہ فنڈ نہ چھن جائے مجھ سے. اس لیے یہ تین فتنے ایک داعی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کے علم کے لیے جس طرح ایک بھیڑیا ایک بکریوں کے ریوڑ کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے, ایک عالم کے علم کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. جب عالم کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو اس کا علم, اس کا تقوی, اس کی دعوت سب کچھ متاثر ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو ریجیکٹ کیا. اسی طرح ایک مذاکرہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اس وقت یہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے, اسود بن مطلب, ولید بن مغیرہ, امیہ بن خلف, عاص بن وائل اور ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے. کہنے لگے آؤ محمد سے بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مداحنت کوئی نرمی کی بات کرتے ہیں. آئے کہنے لگے یا محمد حلم فلنعبد ما تعبد سنتن, آؤ ہم سے معاہدہ کر لو, ایک سال ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور ایک سال تم اس کی عبادت کرنا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, اگر تیرے خدا میں خیر ہوئی تو ایک سال ہمیں بھی خیر مل جائے گی, اور اگر نعوذ باللہ ہمارے بتوں میں خیر ہوئی تو تھوڑی بہت خیر تجھے بھی مل جائے گی, کچھ خیر تجھے مل جائے, کچھ خیر ہمیں مل جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ اللہ ان اشرک بہ غیرہ, اللہ کی پناہ اللہ کے ساتھ شرک کروں, کسی اور کو شریک کر لوں. ایک روایت میں الفاظ یہ بھی موجود ہیں اے محمد ہمارے بتوں کو آ کر صرف ہاتھ ہی لگا دے اتنا کافی ہے, صرف آ کر نہ ہمارے بتوں کو ہاتھ ہی لگا دے, کہتے ہیں نا ہمارے مندر میں داخل ہو جا. آج تو ایک عالم کے لیے چرچ جانے میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, چرچ بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں, مندروں میں بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں, سیناگوگ میں بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. اللہ کے رسول خانہ کعبہ کو جب آپ نے فتح کیا نا, فتح مکہ, حضور خانہ کعبہ کے اندر نہیں داخل ہوئے, آپ نے حکم دیا پہلے خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے سارے بتوں کو توڑو, ان کو باہر نکالو, پھر میں اندر جاؤں گا. ہمارا عالم یہ شرط لگاتا ہے کہ چرچ میں تب آؤں گا جب تم یہ بت سارے اتار کے پھینکو گے. عیسیٰ علیہ السلام کا بت لگا ہوا ہے, مریم علیہ السلام کا بت لگا ہوا ہے, جا رہے. شاہ فیصل آیا تھا, اس نے کیا کہا تھا انڈیا میں آ کر, جس روٹ سے میں جاؤں گا مجھے بت نہیں نظر آنا چاہیے. توحید اس چیز کا نام ہے کہ جہاں بت ہوں وہاں نہیں جانا. ہمارے ایک شیخ ہیں, استاد ہیں, پہلے مرید کے میں پڑھاتے رہے کافی عرصہ, وہ تصویر نہیں بناتے, بہت سخت ہیں اس معاملے, اور بہت پکے نمازی ہیں. شیخ ابو سیف صاحب بہت نیک آدمی, سنا ہے کوئی 20-30 سال سے ان کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی, کوئی جماعت نہیں قضا ہوئی ان کی, بڑے اللہ والے آدمی. وہ ایک فوتگی پر اکٹھے ہوئے تو وہاں پر انہوں نے ڈیرے کے اندر جگہ بنائی, کوئی وہاں کا ایم پی ایم این اے تھا اس کے ڈیرے کے اندر. اب وہ ڈیرے میں گئے تو وہاں تصویریں لگی ہوئی تھی, وہ ایم پی اے صاحب کی پوسٹر لگے ہوئے بڑے بڑے, تصویریں لگی. وہ کہتے ہیں میں بہنا ہی نہیں تھے, میں نے بہنا ہی نہیں تھی, میں نہیں تھے بہنا, میں نے کسی اور بٹھاؤ. کھڑے ہو گئے, اٹھ کے وہاں سے چلے گئے تھے, تصویریں لگائی ہوئی تم نے یہاں پر. یہ ہے توحید کہ جہاں پر بت ہوں وہاں پر نہیں جایا جائے گا. تو کہنے اللہ کے رسول نے جب کہا معاذ اللہ, اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا قل یا ایھا الکافرون, حضور آپ ان سے کہہ دیجئے
کہ لا اعبد ما تعبدون، یہاں پر ان کو کیا کہا گیا؟ کافرون، یا ایھل کافرون۔ آج کل کا یہ بڑا فتنہ، کہتا ہے کافر کو کافر نہ کہو، کافر نہ کہا کرو، نان مسلم کہا کرو، نان بلیور کہا کرو، کافر نہ کہا کرو۔ کیوں نہ کہیں؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ کافر۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ قل یا ایھل کافرون، ان کے لیے اللہ نے کہا ہے اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہ نان مسلم کا لفظ کون سا اللہ کے رسول نے کبھی استعمال کیے؟ یا غیر مسلم، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ غیر مسلم۔ یہ مسلمان نہیں ہے جی، مسلمانوں کے غیر ہیں۔ تو کافر کا متبادل ہمیں انہوں نے پیش کیا غیر مسلم، تو قرآن کا لفظ کافر ہے۔ قل یا ایھل کافرون لا اعبد ما تعبدون، میں بالکل عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی ہرگز تم اس اللہ کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ بھی کہہ دیا ساتھ ہی، مشرک کا خدا کوئی اور ہوتا ہے، وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت تھوڑی کرتا ہے، وہ اللہ کو اللہ سمجھ کر عبادت نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو نعوذ باللہ ایک کمزور ذات کی عبادت کر رہا ہوتا ہے جو ان بتوں کا محتاج ہوتا ہے، جو ان کے وسیلے سے دیتا ہے، وہ اس ہستی کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت تھوڑی کرتا ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، تمہارا کوئی اور اللہ ہوگا۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین۔ جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی مداحنت نہیں ہوگی، کوئی نرمی والا رویہ نہیں اپنایا جائے گا تمہارے ساتھ۔ پھر ابو طالب کے پاس چل کر آئے، پھر آ کر کہنے لگے اے ابو طالب تمہارا ہمارے ہاں بڑا مقام ہے، تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، وَلِيَدَعَنَا وَدِينَنَا وَنَدَعَهُ وَدِينَهُ، اس کو اور اس کے دین کو بھی تم چھوڑ دو، ہمیں ہمارے دین کو چھوڑ دو، تم ذرا سائڈ پر ہٹ جاؤ۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، کہا ہؤلاء شراف قومی کا، اے میرے بھتیجے دیکھو یہ آپ کی قوم کے کچھ لوگ آئے ہیں، یہ اکٹھے ہیں، ان کی بات سن لیجئے، کچھ لے دے کر بات ختم کیجئے، کچھ آپ ان سے منوا لیجئے، کچھ ان کی مان لیجئے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے کلمۃ واحدۃ، چچا جان ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، اگر یہ وہ جملہ پڑھ لیں، کہہ لیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، پورے عرب کے مالک بن جائیں گے۔ ابو جہل اٹھا، فقال ابو جہل نعم، کہا ہاں ہاں، ایک کلمہ کیا 10 کلمات بتاؤ، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونہ، چچا جان ان سے کہیں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اپنے بتوں کو چھوڑ دو۔ ابو جہل سمجھا پتہ نہیں کیا کلمہ ہوگا اور سارا عرب کے ہم مالک بن جائیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا نا، اٹھے اور کھڑے ہو کر وہاں سے چلے گئے، کہتے لو جی اب ایک الہ کی عبادت کریں، ساروں کو چھوڑ دیں، سارے بابوں کو چھوڑ دیں، سارے کرنی والوں کو چھوڑ دیں، سارے داتا ختم کر دیں، ایک ہی داتا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی اولاد دیتا ہے، ایک ہی بارش دیتا ہے، سارے کام ایک ہی کرتا ہے۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، ایک ہی الہ بنا لیں، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے، سب کچھ ایک ہی خدا کرتا ہے، ایک ہی الہ کرتا ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ چوتھا مذاکرہ ہوتا ہے، قریش والوں نے آپس میں طے کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، ولید بن مغیرہ کا ایک نوجوان جوان بیٹا ہے امارہ بن ولید بن مغیرہ، اس کو لیا اور ابو طالب کے پاس آ گئے اور ابو طالب کو پیشکش کی، کہا یا ابا طالب ھذا امارہ، ابو طالب یہ امارہ ہے، قریش کا جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، آپ ایسے کریں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور محمد کو ہمیں دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پیش کے سمجھیں ذرا ان کے، مشرک کی جب مت ماری جائے، کہتا ہے یہ ولید کا بیٹا خود آپ رکھ لیجئے اور اس کے بدلے میں محمد ہمارے حوالے کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابو طالب بھی سمجھدار آدمی، کہنے لگا اچھا تم میرے بھتیجے کو قتل کر دو اور میں تمہارے بھتیجے کو پالوں، کھلاؤں پلاؤں اس کو، ہیں تم مجھے اس لیے دے رہے ہو کہ میں اس کو پالوں اور تم میرے محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ ایسا کوئی مذاکرہ نہیں ہونا تمہارے ساتھ۔ ابو طالب نے ان کو بھیج دیا۔ پھر آئے پانچواں مذاکرہ، عتبہ آیا، شیبہ آیا، مطعم آیا، حارث آیا، اور بڑے بڑے لوگ آئے، اور ابو طالب کو آ کر کہتے ہیں لو ان ابن اخیک محمد، اگر تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر لے تو ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کی تصدیق بھی کر لیں، اس کی اتباع بھی کر لیں۔ کیا کام ہے؟ یطرد عنہ موالینا وعبیدنا وعتقاءنا، یہ جو اپنے پاس غلام بٹھاتا ہے، آزاد کردہ غلام، ہمارے آزاد کردہ غلام، نچلے طبقے کے لوگ، کمزور طبقہ، ہمیں ان سے بڑی چڑ ہے، یہ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دے۔ صحابہ کرام، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت خباب ہیں، عمار بن یاسر ہیں، پورا حضرت یاسر کا خاندان ہے، اور بہت سارے غلام لوگ ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، نچلے طبقے کے لوگ، ان کو اٹھا دے، ہم پھر اس کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ اچھا یہ بات حضرت عمر تک پہنچی۔ حضرت عمر نے اللہ کے رسول کا مشورہ دیا، کہا اللہ کے رسول چلیں ایسے کر لیتے ہیں، ان صحابہ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دیں گے، جب یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس ان کو ذرا غائب کر دیں گے، سائڈ پہ کر دیں گے، تو کیا پتہ یہ بات ہی مان ہی لیں، سن ہی لیں، کوئی ان کو بات پلے پڑ ہی جائے۔ ابھی یہ مذاکرہ ہو رہا تھا، ابھی بات چیت ہو رہی تھی، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، حضور یہ جو آپ کے صحابہ ہیں جو صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے ان سے اپنا چہرہ نہیں پھیرنا، آپ نے ان سے منہ نہیں موڑنا۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ کافر جو مرضی کرتے رہے، ہم نے اس کا حساب آپ سے تھوڑی لینا ہے۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، نہ انہوں نے آپ کا حساب دینا، نہ آپ نے ان کا حساب، چھوڑیں ان کافروں کو۔ فَتَطْرُدَهُمْ، حضور اگر آپ نے ان صحابہ سے منہ موڑا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ان میرے صحابہ کو نہیں چھوڑنا، یہ بڑی قربانیاں دے کر آئے ہیں، آگے ہم قربانیوں کا ذکر کریں گے۔ حضور بلال سے منہ نہیں موڑنا، خباب سے منہ نہیں موڑنا، مصعب سے منہ نہیں موڑنا، یہ بڑی قربانیاں دے کر آئے ہیں حضور، جائیں، نہیں آتے نہ آئیں، چھوڑ دیں آپ ان کو۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، حضور اپنے آپ کو ان صحابہ کے درمیان میں رکھیں اور ان کے ساتھ رہنے میں صبر کریں، اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے صبر کے ساتھ رہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، حضور ہم اللہ آپ کو حکم کر رہے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ سے آنکھ نہیں پھیرنی۔ پہلے ہے منہ نہیں پھیرنا، یہاں ہے آنکھ نہیں پھیر، اگنور ہوتا ہے نا، اگنور کرنا کسی کو، صحابہ کو اگنور نہیں کرنا، ان کو اگنور کر کے ان کو وقت دینا، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اب آپ بات کو سمجھیے کہ کچھ مذاکرات ایسے ہیں جن کا جواب اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اور یہاں پر بھی۔ تو حضور اگر چاہیں بھی مداحنت کرنا، اللہ نہیں چاہتے مداحنت۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں حضور سختی کر رہے ہیں، اللہ سختی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ان سے آپ نے آنکھ بھی نہیں پھیرنی۔ پھر وہ والا واقعہ سورہ عبس والا تو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم حضور کے پاس بیٹھے تھے، اشراف مکہ آ گئے، مکہ کے سردار وہ بیٹھ گئے، انہوں نے عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، حضور نے بھی محسوس کیا، تو حضور نے ذرا اگنور کیا عبداللہ بن ام مکتوم کو، نابینا جو صحابی ہیں اپنے شاگرد ہیں ان کو اگنور کر کے ذرا ان کو تھوڑی سی توجہ دی۔ اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، حضور آپ نے نابینا سے منہ پھیر لیا، اگنور کیا اس کو، وہ خود چل کر آیا تھا آپ سے ہدایت لینے کے لیے، اور آپ ان کو ہدایت دینے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو یہ نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ڈانٹا۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی کبھی عبداللہ بن ام مکتوم حضور کی محفل میں آتے، اللہ کے رسول ان کے لیے اپنا رومال بچھا دیا کرتے تھے،
اور آپ فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے. ان سے نہیں منہ پھیرنا. یہ جو مدرسے میں بیٹھے ہوئے طلباء ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت. ہم ایک دفعہ گجرانوالہ گئے تو ایک مدرسے میں ہمارا ٹھہرنا ہوا، تو ایک استاد جی تھے، وہ جامع ترمذی پڑھا رہے تھے اور چند طلباء بیٹھے تھے، 7 8 10 طلباء بیٹھے جامع ترمذی پڑھ رہے تھے حدیث کی کتاب. تو ہم ان سے ملے، ملاقات کی، تو پوچھا استاد جی کیسے حالات ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو فرمانے لگے اللہ رب العالمین نے ان طلباء کے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ نے ان طلباء کے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ جن طلباء کے اندر اللہ کے رسول کا صبح و شام حضور کے شب و روز گزرتے تھے، ان طلباء کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول بھی انہی کے پاس بیٹھا کرتے. حضور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، ایک طرف علم کی مجلس لگی ہوئی، صحابہ کرام پڑھا رہے، اور ایک طرف صحابہ کرام بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو حضور نے فرمایا دونوں محفلیں بڑی اچھی ہیں، یہ ذکر والے بھی، یہ علم والے بھی، لیکن اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں علم والی مجلس میں بیٹھوں گا، میں ادھر بیٹھوں گا جا کر. اللہ نے کہا ان سے آپ نے منہ نہیں پھیر، ان کو اگنور نہیں کیا. جو چل کر آ گیا ہے نا آپ کے پاس، جو آپ کا صحابی بن گیا ہے، جو آپ کا شاگرد بن گیا ہے. مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ جو ابھی انتقال ہوا، جن کا ستیانہ بنگلہ والے، ان کے مدرسے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا ڈونر، وہ بڑے پیسے لے کر آیا. اس نے پیسے وغیرہ جمع کروائے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے آئے. تو جیسے طلباء شرارت بھی کر لیتے ہیں مسجد وغیرہ کے اندر، تو اس نے نا ذرا ایک طالب علم پر روب ڈالا، بدتمیزی کی، جس طرح کہہ رہے. وہ تو خود بڑا تھا، طالب علم چھوٹا تھا آدمی. وہ مولانا صاحب نے دیکھ لیا، وہ بھی نماز میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے فوراً اس کے پیسے منگوایا، اس کا یہ پیسے پکڑ اور لے جا، ہمیں تیرے پیسے نہیں چاہیے. ان پیسوں کی وجہ سے تو اس طالب علم کے اوپر روب ڈال رہا ہے. تو یہ پتہ ہے ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے. خود کہا کرتے تھے طلباء سے کہ تمہاری جوتیوں کو سر پر اٹھانا بھی میرے لیے شرف ہے، اور تمہیں ادب سکھانے کے لیے جوتیاں مارنا بھی میرے لیے باعث عزت ہے. تمہارا بڑا مقام ہے، اللہ کے فرشتے تمہارے سامنے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور ان کا کیا پروٹوکول، یہ جو فرشتے پر بچھاتے ہیں نا، اس حدیث کو ذرا سمجھے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ پر پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، زمین پر بچھاتے ہیں، ایسے نہیں ہے، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے ہم لوگ کسی کے استقبال کے لیے گلی میں نہیں کھڑے ہو جاتے. کوئی مولوی صاحب آئیں، کوئی عالم آئیں، تو ہم باہر کھڑے ہو جائیں، سارے ان کا استقبال کر لیں. عام طور پر جیسے براتوں کا استقبال کرتے ہیں، تو باہر کھڑے ہو کر استقبال کرنا، ہم کوئی ان کے پاؤں کے نیچے کوئی اپنے ہاتھ تو نہیں بچھا دیتے نا. ہم کہتے ہیں ہم آپ آئیں گے، ہم اپنی پلکیں بچھا دیں گے. کوئی ہم پلک نہیں بچھا دیتے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. تو فرشتے جو ہے نا، وہ ان طلباء کا استقبال کرتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. تو بہرحال یہ جو بڑا اہم پہلو ہے، اس حوالے سے کسی بھی صورت میں ان دین والوں کو، ان نمازیوں کو، ان طلباء کو، ان دین کا علم حاصل کرنے والوں کو اگنور نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے جتنے میں نے آپ کو مذاکرات بتائے، ایک شروع میں نے آپ کو آیت بتائی ودوا لو تدہن فیدہنون، حضور آپ نے مداہنت نہیں کرنی. سورۃ الاسراء میں اللہ فرماتے ہیں ولولا ان ثبتناک، حضور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، قریب تھا کہ آپ کچھ نرمی اختیار کر لیتے، آپ کچھ ملان کر لیتے. لیکن کس نے نہیں کرنے دیا؟ ہم نے نہیں کرنے دیا. حضور آپ کی حضور کی شخصیت بڑی نرم تھی، بڑی رحیم تھی، بڑی شفیق تھی. اللہ کے رسول نرم ہو سکتے تھے، اللہ نے کہا نہیں، ہم نے نہیں ہونے دیا آپ کو نرم، ہم نے آپ کو مائل نہیں ہونے دیا ان کی طرف. یہاں تک یہ مذاکرات والا سلسلہ بھی ہمارا ختم ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہاں بھی سلسلہ نہیں بنا ان کا مذاکرات، تو ساتھ ساتھ ایک اور محاذ کھولا ہوا تھا انہوں نے، وہ تھا تعذیب کا، اظہار ثانی، تکلیف پہنچانا، فزیکلی ٹارچ کرنا. اب اس میں دو، اللہ کے رسول بھی ان کا ٹارگٹ تھے اور صحابہ کرام بھی ان کا ٹارگٹ تھے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ما اوذی احد ما اوذیت فی اللہ، کسی بھی انسان کو اتنا تنگ نہیں کیا گیا، اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اللہ کی راہ میں اذیت دی گئی. یہ حضور کا اپنا فرمان ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے سب سے زیادہ تکلیفیں جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، باقی انبیاء سے بھی زیادہ. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے والے یہ بڑے بڑے صحابی ہیں، کافر ہیں. ابو لہب ہے، حکم بن عاص ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، ابن الاسداء ہے. اسی طرح یہ آپ کے ہمسائے بھی ہیں، یہ لوگ نا حضور کے ہمسائے ہیں.
تو ان ہمسایوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا رویہ اپنایا؟ ابو لہب کا ہم نے پیچھے کچھ تذکرہ کر لیا. ام جمیل یہ حضرت ابو سفیان کی بہن ہے، ابو لہب کی بیوی ہے، اور حضور کی بہت زیادہ مخالف ہے، پڑوسی ہے، خود لکڑیاں اٹھا کر لاتی ہے اور کانٹے لا کر اللہ کے رسول کے دروازے کے باہر رکھ دیتی ہے. حضور جب دروازہ کھول کر چلنے لگتے ہیں تو آپ کے پاؤں پر کانٹے لگتے ہیں. اسی لیے سورہ لہب کے اندر اس کا بھی ذکر ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ جو اس کی بیوی ہے ابو لہب کی، جو لکڑیاں اٹھا کر لے کر آتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، یہ بھی اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ جہنم میں ہوگی اور اس کے گلے کے اندر رسی ہوگی. کیونکہ اس کا جو کردار ہے نا، یہ بڑا عجیب کردار تھا اس کا. جب یہ صورت نازل ہوئی نا، اسے پتہ لگا کہ اللہ کے رسول پر ابو لہب کے حوالے سے کوئی صورت نازل ہوئی ہے. یہ غصے کے اندر اللہ کے رسول کو ڈھونڈتے آئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول دونوں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضور ام جمیل آ رہی ہے اور یہ آپ کی طرف ہی آ رہی ہے. حضور نے فرمایا آنے دو اس کو، کوئی بات نہیں، اللہ میری حفاظت فرمائے گا. یہ پاس آ گئی اور اس کے ہاتھ میں ایک پتھر بھی تھا. اس نے آ کر پوچھا اللہ حضرت ابو بکر سے، تمہارا دوست کدھر ہے؟ کہاں تھے اللہ کے رسول؟ ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس کی آنکھوں سے غائب کر دیا. ابو طالب حضرت ابو بکر نظر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے. کہتی ہے تمہارا دوست کدھر ہے؟ حضرت ابو بکر خاموش. کہنے لگی میں نے سنا ہے، وہ کہتا ہے کوئی ابو لہب کے حوالے سے کوئی آیتیں اتری ہیں اس کے اوپر. سنو میں بھی ایک کلام بنا کر لائی ہوں اس کے خلاف. اس نے پھر یہ پڑھا، مزممن ابینا و دینہ قلینا و امرہ عصینا. یہ اپنی طرف سے وہ قرآن کے مقابلے میں آیتیں بنا کر لے کر آئی ہے کہ جو اس کے اوپر نازل ہوا ہے میں محمد کے خلاف بنا کر لے کر آئی ہوں. یہاں اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد، یہ حمد سے ہے، تعریف کرنا کسی کے. اس نے حضور کا نام بگاڑ کر نام لیا مزمم. مزمم زم سے ہے، کسی کی مذمت کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا. تو محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی، مزمم کا مطلب ہے جس کی تذلیل کی گئی. اس نے کہا مزممن، یہ جو مزمم ہے نا، ہم نے اس کی نافرمانی کی، اس کے دین کو تسلیم نہیں کیا، نفرت اور حقارت سے دیکھا، اور اس کا جو حکم ہے اس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا. یہ اس نے قرآن مجید بنایا. یہ کہہ کر جب چلی گئی نا وہاں سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے محفوظ کیا ہے. یہ تو مزمم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، یہ تو کسی مزمم کی بات کر رہے ہیں، میں تو محمد ہوں. اللہ کے رسول نے اس پر بھی کوئی بہت زیادہ وویلا یا ہائپر ہونے والی جو بات ہوتی ہے نا، وہ نہیں کیا آپ نے. آپ نے کہا یہ کہتے ہوں گے کسی مزمم کے بارے میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چلے گئے. ابو لہب کے دو بیٹے ہیں، عتبہ اور عتیبہ. یہی اس کی اصل کنیت، اس کی یہی ہے، ابو عتبہ یا ابو عتیبہ اس کی کنیت ہے. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ رحیق المختوم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی دونوں بیٹیوں کی ان کے ساتھ نکاح ہوئے تھے، انہوں نے طلاقیں دے دی. بہرحال زیادہ تر اکثر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بات ٹھیک نہیں ہے. جو گھر ایسا ہو، آخر پتہ ہوتا ہے انسان کو، انسان جس کا ساتھ رہتا ہوتا ہے اس کا علم ہوتا ہے، تو اس طرح اپنی بیٹیاں کسی کے نکاح میں دے دینا جو کہ خود بھی صحیح نہیں ہے، ان کی ماں بھی صحیح نہیں ہے، ابو لہب بھی ٹھیک نہیں ہے، تو حضور ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو کئی علماء نے منع بھی کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ جو عتبہ اور عتیبہ ہے نا، یہ بھی بڑے خبیث ہیں. ایک مرتبہ ان دونوں میں سے ایک، یا عتبہ یا عتیبہ، اللہ کے رسول کے سامنے آ گئے. اس نے حضور کا گریبان پکڑا اور ایسے آپ کا گریبان پکڑا، ایسے پھاڑ دیا اور پھاڑ کر آپ کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ فرمایا، آپ کے چہرے پر تھوک نہیں گرا. بدتمیزی کی جیسے وہ کر سکتا تھا. جانے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس پر نہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، اب چھوڑنا نہیں اللہ اس کو. اچھا بات پہنچی ابو لہب تک. ابو لہب کو فکر پڑ گئی، کہتا ہے محمد نے بد دعا دے دی ہے اس کو. اب وہ نہ اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اس کو نہ سنبھال کے رکھتا ہے، کتوں سے دور رکھتا ہے.
سفر پر نہیں جانے دیتا. ایک دفعہ ایک قافلہ جا رہا تھا سفر پر, اس کو جانا پڑ گیا, ضروری تھا. اس نے قافلے والوں سے کہا اس کی حفاظت کرنا, اس کو محمد کی بد دعا ہے. وہ کیا کرتے تھے, جب کہیں رات کو پڑاؤ ہوتا تو اس کو درمیان میں لٹا کر نا سائڈوں پر سامان رکھ دیا کرتے تھے, اور اس کے ارد گرد لوگ سو جایا کرتے تھے, اس کو درمیان میں رکھتے تھے, اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو ایک رات اسی طرح یہ بیٹھے تھے. راوی بیان کرتا ہے کہ ایک کتا آیا جو کہ شیر نما تھا, شیر نما تھا کتا آیا, اور اس نے سب کو سونگا, ایک ایک سوئے ہوئے کو سونگا سونگا سونگا, سامان پر چڑھا. چڑھتے چڑھتے جب اس کے پاس پہنچا نا, تب اس نے سونگا اس کا, تب اسے گستاخ کی بو آئی. یہ ہوتا ہے گستاخ. پکڑ لیا اور اس نے چیڑ پھاڑ دیا اس کو. تو وہ جانتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جانی میرے بیٹے کو. اللہ کے رسول نے اس کو بد دعا دی. عقبہ بن ابی معیط یہ اللہ کے رسول کا پڑوسی بھی ہے اور بڑا مخالف ہے حضور کا. مکہ میں بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کے پاس, حضور نماز پڑھ رہے ہیں, آپس میں بات کی, کہتے یار وہ فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا ہے, اس کی اوجری پڑی ہے, کوئی ہے جو جائے اور اوجری اٹھا کر لائے اور اس محمد کے اوپر رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خبیث اٹھا عقبہ بن ابی معیط, کہتا میں لے کر آتا ہوں. گیا اکیلا ہی جا کر اوجری اٹھا کر لایا. حضور جب سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر رکھ دی اس نے. حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے میں دیکھ رہا تھا, میں چھوٹا تھا, جسامت زیادہ بڑی نہیں تھی, میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا تھا اور خطرہ بھی تھا ان سے. میں گھر میں بھاگا اللہ کے رسول کے, حضور کے گھر گیا, جا کر میں نے بتایا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں. کتنی ہوں گی, بچپن ہوگا, چھوٹی ہوں گی. آئیں, کہتی میں نے اور حضرت فاطمہ دونوں نے مل کر اللہ کے رسول کے اوپر سے وہ اوجری کو ہٹایا. حضور اس وقت تک سجدے میں ہی تھے. کہتے جب ہم نے ہٹایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا, آپ نے نماز مکمل کی. جب آپ نے نماز مکمل کی نا, تو آپ نے فرمایا اللہ, اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم علیک بقریش, اللہ قریش کو پکڑ لے. اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے بد دعا دی, اللہ قریش کو پکڑ لے. پھر اللہ کے رسول نے نام لیے, اللہم علیک بعمر بن ہشام, اللہ ابو جہل کو پکڑ لے. وعتبہ بن ربیہ, جو پہلے ہم نے پڑھا عتبہ بن ربیہ, یہ سارے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے مشاورت کرنے والے. وہ شیبہ بن ربیہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید, وہ جو جس کی پیشکش کی گئی تھی عمارہ بن ولید کی. ان سب کے اللہ کے رسول نے نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی. ہمارے یہاں عام طور پر یہ مشہور ہے جو حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی کسی کو, ایسا نہیں ہے. حضور نے بد دعائیں دی ہیں. وہ 1 مہینہ اللہ کے رسول نے قنوت نازلہ جو کی ہے وہ کیا ہے, قنوت نازلہ 1 مہینہ اللہ کے رسول نے کی. یہ بد دعائیں ثابت ہیں اللہ کے رسول سے. ابو لہب کے بیٹے کو اللہ کے رسول نے بد دعا دی. صحابی کہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں ان لوگوں کی طاق میں رہا کہ اب ان کا کیا بنے گا. کہتے ہیں میں نے ان سب کو پھر بدر کے میدان میں کنویں کے اندر جو 70 لاشیں تھیں ان سب میں ان کی لاشیں بھی تھیں, سارے ادھر پڑے ہوئے تھے. جن جن کا حضور نے اس دن نام لیا تھا سارے بدر کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے, مرے ہوئے. عمر بن ہشام, ابو جہل جسے ہم کہتے ہیں, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا. اس نے ایک دن کہا کہ اگر میں نے آپ کو اب اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں آپ سجدے میں جائیں گے, میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اگر میں نے اب دوبارہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگ گئے. اس نے ایک دن دیکھا حضور کو نماز پڑھتے ہوئے, یہ حضور کے قریب گیا آپ کے سر پر پاؤں رکھنے کے لیے. جب تھوڑا سا قریب ہوا تو فوراً ایسے پیچھے کی طرف ہٹا اور ایسے اپنے ہاتھوں کو آگے کرتا ہوا پیچھے کی طرف گیا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھئی کیا ہوا, تم تو جا رہے تھے. کہتا میرے درمیان اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق تھی آگ کی, اور میں نے وہاں دیکھا ایک بڑے بڑے پروں والوں کو جو مجھے پکڑنے والے تھے, اس لیے میں پیچھے کی طرف بھاگا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ میرے پاس آتا فرشتے اس کو عضون عضون ٹوٹا ٹوٹا کر دیتے, اس کو ٹوٹے کر دیتے اس کو. انا کفیناک المستہزئین, حضور ہم کافی ہیں آپ کے دشمنوں کے لیے. اس سارے منظر کو دیکھ کر بھی اتنا خبیث تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا ابو جہل. یہی عقبہ بن ابی معیط کا وہ واقعہ ہے جو آپ سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں آ کر اس نے کپڑا ڈالا, کپڑے کو ایسے کھینچا. حضرت ابو بکر صدیق
پاس کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا وہ آئے، اللہ کے رسول کو چھڑایا، کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو اس لیے مار رہے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑا، حضرت ابوبکر کو پکڑ لیا، حضرت ابوبکر کو مارنا شروع کر دیا، وہ بھی اب عقبہ بن ابی معیط نے کیا۔ اسی طرح ان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی پھینکی، آپ کے چہرے پر، آپ کے بالوں پر۔ حضور گھر گئے تو آپ کی بیٹیوں نے آپ کے سر سے مٹی صاف کی، مٹی صاف کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ قریشیوں کو بد دعائیں دے رہی تھیں، اللہ رب العالمین ان کو غرق کرے، ہمارے بابا کے ساتھ یہ رویہ اپناتے۔ اور اللہ کے رسول ان کو حوصلہ دے رہے تھے، کوئی بات نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میری نصرت کرے گا۔ اور حضور کو پتھر مارنے کے بھی ارادے کیے، انہوں نے پتھر لے کر آگے بڑھے، پھر اسی طرح فرشتوں ان کو نظر آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ پتھر لے کر آگے گئے، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے حضور کو ان کے سامنے سے غائب کر دیا، ان کو نظر ہی نہیں آئے اور یہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام میں آپ کے علم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی کیسی ان کو تکلیفیں دی گئیں۔ یہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، امیہ بڑا سردار تھا، وہ ان کو بڑی تکلیفیں دیا کرتا، اور یہ پھر بار بار احد احد ہی کہتے تھے، لات منات عزا کو میں نہیں مانتا، میں صرف ایک اللہ کو ہی مانتا ہوں۔ جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا، ان کو ترس آیا کہ یہ بڑا برا ہو رہا ہے، گئے امیہ سے بات کی، امیہ کیا کر رہا ہے، کوئی ترس کھا ہے اس پر؟ وہ کہتا ہے نہیں ترس ہے تو خرید لے اس کو، میرا تو غلام ہے، میں جو مرضی کروں۔ حضرت ابوبکر فرمانے لگے اچھا پھر ایسے کر، یہ بھی حبشی ہے، میرے پاس ایک حبشی ہے غلام، وہ تگڑا ہے اس سے، جسامت وغیرہ میں، کام وغیرہ میں زیادہ، تو وہ لے لے، یہ مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، جان چھوٹی اس سے، وہ لے لیجیے۔ حضرت بلال حضرت ابوبکر کو پکڑایا، حضرت ابوبکر لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہا حضور میں نے بلال کو آزاد کروا دیا۔ حضرت بلال کو حضرت ابوبکر نے آزاد کروایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا، حضرت بلال بہت زیادہ غمزدہ تھے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا مدینہ چھوڑنے کا، لوگوں کو پتہ لگا، لوگ گئے، سمجھایا نہ جائیں آپ مدینہ چھوڑ کر، آپ کی آواز اذان کی ہم سنتے ہیں۔ حضرت بلال کہنے لگے اب مجھ سے اذان پڑھی نہیں جاتی، میں اذان پڑھتا ہوں مجھے اللہ کے رسول کی یاد آتی ہے، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر آپ جائیں، آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا حیا کرتے ہیں، آپ کے کہنے پہ رک جائیں گے۔ جب حضرت ابوبکر گئے نا، حضرت بلال کو کہنے لگے، تو حضرت بلال نے ایک ہی بات کی، کہا ابوبکر مجھے بس آپ ایک بات بتا دیں، اس دن امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا تھا یا اپنا غلام بنایا تھا؟ ابوبکر اگر تو اپنا غلام بنایا تھا تو حکم کریں ادھر ہی ٹھہر جاؤں گا، غلام ہوں آپ کا، اور اگر آزاد کر دیا تھا تو پھر میں آزاد ہوں، اپنے فیصلے میں مجھے نہ روکیے، مجھے جانے دیجیے۔ تو یہ چلے گئے تھے۔ پھر خواب میں ایک دن اللہ کے رسول آئے تھے، بلال کافی دیر ہو گئی، تم آئے نہیں ہماری ملاقات کے لیے۔ پھر حضرت بلال واپس آئے تھے مدینہ میں، اور اذان پڑھی تھی، مدینہ والوں نے ان کی اذان سنی تھی، سارے مسجد میں حاضر ہو گئے تھے۔ حضرت بلال کے اپنے فضائل ہیں، پورا ایک جمعہ خطبہ حضرت بلال کے اوپر پڑھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر صحابی رسول ہیں، ان کا پورا خاندان، حضرت یاسر کی بیوی سمیہ ہیں، سب سے پہلی اسلام کی شہیدہ ہیں۔ ابو جہل نے ان کو قتل کیا، پاؤں کھول کر شرمگاہ پر نیزہ مار کے اس نے حضرت سمیہ کو شہید کیا۔ آزاد کردہ غلام تھے، غلام نہیں تھی، آزاد کردہ غلام تھی، کمزور طبقہ تھا، اذیتیں دے دے کر حضرت عمار کو اتنی اذیتیں دیتے تھے کہ ان کا ہوش و حواس قائم نہیں رہتا تھا، اور وہ کلمہ کفر کہتے رہتے تھے۔ اور حضرت یاسر کو تو شہید کر دیا تھا، حضرت عمار ان کے بیٹے تھے، ان کو بار بار عجیب و غریب ٹارچر کرتے تھے، اور اللہ کے رسول فرماتے اصبر آل یاسر صبر کرو، اللہ رب العالمین تمہیں صبر کی توفیق دے، اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، صحابہ چند بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار وہ مشرکین نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں ہے، کوئی ہے جو ان کو قرآن سنائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا میں ان کو قرآن سناؤں گا۔ اگلے دن خانہ کعبہ میں پہنچے، مشرکین بیٹھے ہوئے، جا کر وہاں پر سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ انہوں نے جب سنا یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، آئے انہوں نے پکڑ لیا تھا عبداللہ بن مسعود کو، اور آ کر خوب مارا ان کو پیٹا۔ یہ واپس گئے، ان کے دوستوں نے کہا ہمیں خطرہ تھا، پہلے ہی ہم تجھے روکتے تھے، تو نہ کر۔ کہنے لگے اب تو یہ اور زیادہ میرے سامنے کمزور ہو گئے ہیں، پہلے تو میں پھر سمجھتا تھا کہ ان کے اندر، اگر تم مجھے موقع دو میں کل پھر جاؤں ان کے سامنے قرآن پڑھوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا، ان کی والدہ نے احتجاج کیا، انہوں نے لکھا ہے
مورخین لکھتے ہیں کہ اپنی والدہ کے بڑے ہی فرما بردار تھے، بڑی ہی خدمت کرتے تھے اپنے والدہ کی. اب اتنے خدمت گزار تھے کہ جب مسلمان ہوئے تو والدہ کو اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا جب یہ میرا دکھ دیکھے گا نا تو یہ محمد کو چھوڑ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے ایموشنل بلیک میل کیا، میں کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں. ٹورچر نہیں کیا، کوئی ان کو مارا نہیں، ان کو ایموشنل بلیک میل کیا، میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں. کیونکہ وہ سمجھتی تھی ساتھ میرا ہے تو میرا خدمت گزار یہ مجھے بھوکا دیکھ ہی نہیں سکتا. ایک دن 2 دن بھوکے حضرت ساتھ جب آتے ہیں، اماں کھا لو، اماں پی لو، میں نہیں پینا، تم محمد کا دین چھوڑو پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. 1 دن 2 دن 3 دن بے ہوش ہو گئیں. دوسرے بھائی بھی کہتے ہیں سعد کدھر گئی تیری فرما برداری یار، اور تیری خدمت کدھر گئی ساری؟ اب تجھے یاد نہیں ہے ماں کی خدمت، ماں کا مقام، ماں کا احترام؟ تو بڑا خدمت گزار ہوتا تھا. جب بے ہوش ہوئی، ہوش آئی نا تو حضرت صاحب نے پھر سیدھا ہی کہا اماں جان آپ جیسی 100 مائیں ہوں، ایک ایک کر کے میرے سامنے دم توڑ دیں، میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جس سے نسبت بن گئی ہے نا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اب ماں کو سمجھ آئی، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے. تو جب یہ بچہ سیدھا ہو گیا سامنے سے، اب اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کھانا کھانا اس نے شروع کر دیا. باقی ان کی والدہ مسلمان ہوئی ہے نہیں یہ میرے علم میں نہیں. مصعب بن عمیر، ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جو لباس ایک مرتبہ پہنتے تھے دوسری مرتبہ نہیں پہنتے تھے، نرم و نازک لباس پہننے، خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے جو پورے مکہ میں کوئی نہیں استعمال کرتا. جس گلی سے مصعب گزرتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے اے خوشبو مصعب دی ہے، یہ تو مصعب گزرا ہے یہاں سے. جب اسلام قبول کیا لوگوں نے لباس بھی اتروا لیا، خوشبوئیں بھی ختم ہو گئیں. جسم چونکہ پہلے نرم و ملائم تھا، اب ٹاٹ کے اندر رہنا، ایک چادر کے اندر رہنا، تو جتنا نرم جسم ہوتا ہے بعد میں پھر وہ اتنا ہی کہتے ہیں کھردرا جسم ہو گیا ان کا، کھردرا جسم ہو گیا. اور اس تکلیف میں بھی جب اللہ کے رسول ان کو دیکھا کرتے تھے آپ ان کو دعائیں دیا کرتے تھے. اور یہی مصعب بن عمیر ہیں جن کو اللہ کے رسول نے پھر ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی دین کی ان طلب کی وجہ سے پھر ان کو دائی بنا کر مدینہ بھیجا تھا اللہ کے رسول نے، اور ان کی وجہ سے مدینہ کے سردار مسلمان ہوئے تھے. وہ آگے ہم دیکھیں گے مصعب بن عمیر کی خدمات. اور جب احد میں شہید ہوئے تھے تو کپڑا اتنا تھا کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر کھل. یہ کون ہے؟ یہ مصعب بن عمیر ہے جو برانڈ نیو کپڑے پہنا کرتا تھا. تو یہ ساری تکلیفیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کو دیکھنا پڑی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی دور کے اندر مسلمان ہوتے ہیں. حضرت عمر کے مسلمان ہونے میں کئی چیزیں شامل ہیں، اس میں تفصیل آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ جب حضرت عمر فوراً مسلمان ہو گئے. ان کے مسلمان ہونے کے پیچھے نا کئی عوامل ہیں. ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے وہ ہمیں دے دے، اور اس سے اسلام کو عزت دے، اسلام کو عزت دے، اسلام کو طاقت دے اللہ اس سے. ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے. راوی آگے کہتا ہے قال وکان احبہما الیہ عمر، اللہ کو دونوں میں سے عمر پسند تھا. وہ بھی دشمن اس وقت تھے، ابو جہل بھی دشمن، لیکن کیلیبر تھا، صلاحیت تھی. ابو جہل بھی باصلاحیت آدمی تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا نا. یہ مکہ کے اندر ابو الحکم تھا، لوگ اسے فیصلے کروایا کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیلیبر کے آدمی تھے، صلاحیت والے تھے. اللہ ان دونوں میں سے دے دے، اس کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہو جائیں، دین کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ان کو اللہ تعالیٰ سے. اللہ رب العالمین نے اس دعا کے سلے میں، یہ پیچھے ایک دعا بھی فیکٹ تھی اللہ کے، جب وہ جس گھر میں تھے اپنی بہن کے، تو جب انہوں نے قرآن پکڑا اور کلمہ پڑھنے لگے نا تو جو صحابہ چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ رہے ہیں، کہا عمر مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہ حضور کی دعا قبول ہو گئی. کون سی دعا؟ کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہ یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے. خوشخبری دی تھی ان کو، بتایا تھا انہوں نے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ایک دن نا میں خانہ کعبہ کے اندر تھا اور میں غلاف کعبہ میں چھپا ہوا تھا، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، تب یہ مسلمان نہیں تھے.
حضور سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. کہتے ہیں میں سن رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نا شاعرانہ کلام ہے, کوئی شعر شور جوڑے. حضرت عمر خود شاعر تھے اور پڑھے لکھے تھے. مکہ کے اندر جو کم پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں یہ بھی پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھے. کہتے ہیں یہ شاعرانہ کلام ہے. اللہ کے رسول دوسرے رکوع کے اندر جب جیسے ہی انہوں نے سوچا, اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی, وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. کہتے اسے کیسے پتا لگا؟ میں نے تو دل میں سوچا تھا. کہتے لگتا ہے یہ کاہن ہے, دلوں کی باتیں جان لیتا ہے. اگلی آیت اللہ کے رسول نے پڑھی, وما ہوا بقول کاہن, یہ کاہن کا قول نہیں ہے. اسے کیسے پتا لگا؟ تنزیل من رب العالمین, یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. فرماتے ہیں اس دن سے میرے دل کے اندر اسلام کی عظمت بیٹھ گئی تھی. مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن کچھ نرمی آ گئی تھی. جب ہجرت حبشہ ہوئی, جن لوگوں کو حضرت عمر تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے ان کو دیکھا سامان پیک کر رہے ہیں. کہا ہوا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر تم نے ہمیں بڑی تکلیفیں دی, ہم تمہاری تکلیفوں کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر حبشہ جا رہے ہیں. حضرت عمر وہاں پر ذرا نرم دل ہوئے, کہنے لگے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. وہ جو عورت تھی نا وہ کہنے لگی میں نے اتنا نرم نہیں دیکھا کبھی اس عمر کو. ان کے شوہر آئے نا واپس تو کہنے لگی عمر آیا تھا, اس نے ایسے بات کی تھی پر مجھے نا عمر کے اندر ذرا تبدیلی نظر آئی ہے, کوئی نرمی سی نظر آئی ہے. وہ آگے سے کہنے لگے, صحابی تھے, وہ کہنے لگے کہتے تو کیا سمجھ رہی ہے عمر اسلام لے کر آئے گا؟ اگر تو کہنا عمر کا گدھا اسلام لے کر آئے گا میں مان جاؤں گا, عمر کا میں نہیں مان سکتا. یعنی اس وقت کے حالات ایسے تھے, ان کی سختی کچھ ایسی تھی کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی کہ عمر بھی مسلمان ہو سکتے. پھر ایک واقعہ آتا ہے ان کا, یہ ایک جگہ سے جا رہے تھے کہ ایک گائے ذبح ہو رہی تھی, اور جب ذبح کر رہے تھے تو اس گائے کے اندر سے آواز آئی کہ ایک صاحب کلام بڑا فصیح اور جو ہے فصاحت والا بلاغت والا شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. تو کہتے جب میں نے وہ آواز سنی تو تب بھی مجھے خیال آیا کہ شاید یہ مجھے کہا جا رہا ہے. تو یہ 4-5 واقعات ملتے ہیں, آپ حضرت عمر کی سیرت میں پڑھ سکتے ہیں. ان میں ایک یہ دعا بھی ہے, حضرت عمر اللہ کے رسول کے پاس گئے, اسلام قبول کیا, جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا صحابہ نے نعرہ لگایا اور یہ باہر نکلے. کہتے ہیں اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا. کہتے پہلے میں مسلمانوں کو مارا کرتا تھا, اب میں یہ سوچ رہا کوئی مینو مارے آوے حضرت. یعنی سکون نہیں مل رہا تھا ان کو نا, دل کے اندر بے چینی سی تھی. ابو جہل کے گھر گئے, سیدھا جا کے دستک دی, ابو جہل بہرا, ہاں بھی عمر کیسے آئے؟ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. ابو جہل نے دروازہ بند کیا, کہا ہلاک ہو جائے تو. سکون نہیں ملا, کہتے مزہ نہیں آیا. باہر نکلتا کو لڑائی ہوتی کہ 2-4 کو سنے مارتا, پھر مزہ آنا سی. دوسرے کے گھر گئے, ایک اور بندے گھر, اس کے گھر دروازہ, ہاں بھی کیسے آئے ہوگا؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ بھی ڈر گیا, اس نے کہا کلّا عمر ہے گا, میں کلّا. اس نے بھی دروازہ بند کر دیا. پھر چین نہ آیا, خانہ کعبہ میں چلے گئے. اب وہاں کافی سارے لوگ بیٹھے, اعلان کیا, کہا لوگوں میں مسلمان ہو گیا, محمد کے دین کو میں نے تسلیم کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ زیادہ تھے, عمر حضرت اکیلے تھے, وہ اٹھے اور آگے انہوں نے حضرت عمر کو پکڑ لیا. حضرت عمر ان کو مار رہے ہیں, وہ حضرت عمر کو مار رہے ہیں. اکیلے حضرت عمر ان کو مار رہے ہیں, وہ ان کو مار رہے ہیں. جب لڑائی کرتے کرتے تھک گئے نا, حضرت عمر بھی تھک گئے, وہ بھی تھک گئے, وہ بھی آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے, حضرت عمر بھی آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تو کہتے ہیں آج اگر ہم 300 ہوتے نا تو تنوں سے 10 دینا سی. آج اگر ہم 300 ہوتے تو ہم تمہیں بتاتے ہماری طاقت کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام 300 نہیں تھے, وہ 150 کے قریب تھے. بدر میں کتنے تھے؟ کیا بتایا تھا پھر؟ عمر کی بات سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایسے نہیں, عمر الہامی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری امت کا محدث جس پر الہام ہوتا ہے وہ عمر ہے. کہتے ہیں ہم 300 ہوتے نا, ہم تمہیں پتہ لگا دیتے لڑائی کسے کہتے ہیں. بدر میں وہی 300 تھے اور وہ 1000 کا لشکر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. یہ 2 بڑی شخصیات اسی دور اعلانیہ دعوت کے دور کے اندر مسلمان ہوئے. مسلمانوں کو ان سے بڑی سپورٹ ہوئی. بہت زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے, بڑے کم لوگ اس اعلانیہ دعوت کے دوران میں مسلمان ہوئے. آگے کچھ چیزیں ہیں, قتل کی کوشش ہے اور مکمل بائیکاٹ ہے, وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر.